دوستان محترم، شادی ایک میاں اور بیوی کے درمیان ایک محبت، مودت اور رحمت بھرا ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنیاد پر ایک خوبصورت نسل نے پروان چڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگر اس تعلق میں جتنی محبت، جتنی مودت، جتنی رحمت زیادہ ہوگی، اتنا ہی آنے والی نسل اس مودت، اس محبت اور اس رحمت کے صدقے میں آنے والی نسل اتنی ہی اللہ پاک کی بارگاہ سے فیوزات و برکات لے کر منبع رشد و ہدایت بن کر اس دنیا میں آئے گی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے۔ قرآن مجید کا سورہ روم آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي آیَاتِهِ، کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اس میں ایک آیت اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کیا تمہارے ہی نفوس میں سے ازواجن، ایک جوڑا تمہارے لیے، ایک زوجہ تمہارے لیے، ایک بیگم تمہارے لیے۔ اور آسان کر دو، اللہ نے تمہارے لیے اس کو خود تخلیق کیا ہے، اس جوڑے کا انتخاب اللہ نے خود تمہارے لیے کیا ہے۔ یا اللہ تو نے انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے دلوں کو تسکین کا سامان مل جائے، تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے۔ اب قرآن مجید میں دل کے سکون کے دو ہی راز ملے ہیں پورے قرآن پڑھنے سے۔ ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون ملے گا۔ اور دوسرا ازواجہ، یہ جو نکاح اور شادی کا بندھن، اس میں بندھو، اپنی زوجہ سے، اہلیہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے اس جوڑے کا انتخاب اس لیے کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس سے تمہارے دل کو راحت، تسکین اور راحت کا سامان مل جائے۔ تو دل کا سکون یا اچھی بیگم سے ملتا ہے یا اللہ کے، آج تک تو آپ نے صرف یہ سنا اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، لیکن یہ بھی میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو بتا دیا کہ اچھی بیگم سے دل کو، انہوں نے کوئی نہیں، چپ بیٹھے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، آج سمجھ رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں کی، اللہ نے پہلے کہا کہ خَلَقَكُمْ، تمہارے لیے میں نے اس کی تخلیق ہی خود ہی کی ہے، بنایا تمہاری بیگم کو میں نے خود بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب جس سے ہمارا نکاح ہوتا ہے اس کو بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ پسند آنی چاہیے یا نہیں؟ مگر ہمارے یہاں کیڑے نکالتے ہیں بعد میں۔ تو پسند کیا کرو اپنی بیگمات کو، ان سے لڑا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے، تمہاری امی نے بعد میں پسند کیا، ابا نے بعد میں پسند کیا، رب نے پہلے پسند کیا۔ تو اللہ کی پسند کو پسند کیا کرو یار۔ اور پھر اگلا جملہ قرآن مجید کا بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، پھر ہم نے تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اور چیز بنائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا ہم نے تم دونوں کے درمیان پھر تعلق دو بنیادوں پر رکھا، تعلق کی دو شرطیں رکھی۔ تعلق کی پہلی شرط کا نام قرآن نے لیا ہے مودت، اور دوسری شرط کا نام لیا ہے رحمت۔ آؤ دوستان محترم، حیران ہو جائیں گے آپ یہ بات سن کر۔ قرآن کھولیے، مودت کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے خود بھی اور قل کہہ کے حضور علیہ السلام کے ذریعے بھی امت سے نبی کی آل کے لیے محبت والا تعلق نہیں، مودت والا تعلق مانگا ہے۔ وہ رب جو اپنے نبی کی آل کے لیے نبی کی امت سے مودت مانگ رہا ہے، وہ اس مصطفیٰ کے ہر امتی کی، اس کی بیگم اور اس کے درمیان بھی تعلق مودت والا مانگ رہا ہے۔ تو اس امت میں مودت یا بندے کو محمد کی آل سے ہوگی، یا محمد کی امت میں جو اس کا شوہر یا جو اس کی بیوی بنے گی اس سے بھی مودت ہوگی۔ اب یہاں مولانا حضرات ایک مثال دیتے ہیں، جی مودت کہتے ہیں جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دینا تو وہ پھڑک پھڑک کے جان دے دیتی ہے، مگر پانی کے بغیر زندہ رہنا گوارا۔ تو معنی کیا ہوا اس کی روشنی میں کہ میاں بیوی کا تعلق نکاح کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ناراضگی کوئی دوری ہو جائے میاں بیوی میں، تو بیوی شوہر کے بغیر پھڑک پھڑک کے اور شوہر بیوی کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دے، تو تب پتہ چلے گا دونوں میں مودت ہے۔ اور اگر وہ کہیں شکر جان چھٹی، اس کا مطلب ایمان والا رشتہ یا زواج ابھی قائم نہیں ہوگا۔
اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ رحمہ، اور شوہر کے لیے اس کی بیگم کو اللہ نے باعث رحمت بنایا ہے، اور بیگم کے لیے اللہ نے ساری کائنات میں اس کے شوہر کو اس کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ آؤ لوگوں، ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے ایمان کی وادی میں، اور سملرلی ہر بیگم کے لیے اس کا شوہر باعث رحمت ہے۔ قرآن سنا رہا ہوں اور میں نے قرآن سے پوچھا اس رحمت کی وسعت کیا ہے، تو اس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو حضور کو آپ ساری کائنات کے لیے رحمت مانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو آؤ دوستان محترم، حضور کی رحمت کا صدقہ اللہ نے آپ کو ازدواجی رشتے کی صورت میں دے دیا۔ فرمایا حضور کی رحمت جو تمہارا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے، وہ تب تمہیں ملے گی جب تم اپنی بیگم سے پیار کرو گے، بیگم تم سے پیار کرے گی۔ کتنا خوبصورت تعلق ہے جی۔ اب اتنی بات کر کے اب اللہ پاک نے پھر ایک خوبصورت جملہ بولا۔ جب اس آیت کو شروع کیا تو کہا تب بھی آیت ہی، کہ میں نے اس تعلق کو اپنی آیت بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تسکین والا، محبت و مودت و رحمت والا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ اللہ کی ایک نشانی ہے، وہاں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھیں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ آپ زمزم کیوں پیتے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا، اللہ کی نشانی ہے۔ آپ مقام ابراہیم پہ 2 نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک پتھر ہے وہاں پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل ہونے پر اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ اللہ کی نشانی بن گیا۔ آپ کتنا احترام کرتے ہیں، 4 5 لاکھ روپے لگا کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے کے لیے۔ آؤ دوستان محترم، جیسے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شوہر کے لیے بیوی اللہ کی نشانی ہے، بیوی کے لیے شوہر اللہ کی نشانی ہے۔ تو آیت شروع ہوئی تو تب بھی لفظ آیت سے ہوئی، اور اب آگے دیکھیے یہ تعلق بیان کر کے اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا کوئی قرآن کی فکر کو سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن ہمیں کون سا نظریہ، کون سی فکر دیتا ہے، تو فرمایا اس میاں بیوی کی ازواجی رشتے والی آیت کو سمجھ لو، تمہیں قرآن کی فکر نصیب ہو جائے گی۔ اہل فکر، اہل دانش کے لیے یہ قرآن کہتا ہے یہ ایک آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ اب جن کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا وہ سوچ لیں کہ قرآن مجید ان کو دانش مند نہیں کہتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یتفکرون، وہ جو تفکر والی قوم ہے، وہ جو اللہ کے کلام کو سمجھنے والی قوم ہے، وہ جو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے والی قوم ہے، اس کے لیے یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے۔ کیا میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت والا تعلق سمجھنا۔